ناظرین، جہاں ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کامیابیوں کا سفر طے کر رہا ہے، وہیں 7 سال پرانا تاریخی کائی قبیلہ بھی لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ کائی ترکی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے وہ شخص جس کے پاس قوت و اقتدار ہو۔ کائی قبیلہ ترک قبیلے کی ایک بڑی شاخ ہے جو اغوز ترک کے 24 قبائل میں سے ایک بڑا قبیلہ تھا۔ 12ویں صدی عیسوی میں ترک قبائل کی شکل میں رہتے تھے۔ یہ تمام قبیلے خانہ بدوش تھے، نہ ان کی کوئی منزل تھی نہ ٹھکانہ۔ جہاں سرسبز علاقہ اور پانی نظر آیا، اپنے خیمے گاڑ کر وہیں ڈیرا ڈال دیا۔ انہی ترک قبیلوں میں ایک قبیلے کا نام کائی قبیلہ تھا۔ یہ نہ تو صرف دیگر قبائل سے بڑا تھا بلکہ طاقتور بھی تھا، اور اس کو دیگر تمام قبائل پر ممتاز حیثیت حاصل تھی۔ سلمان شاہ اس قبیلے کے سردار تھے۔ کائی قبیلے کا ذریعہ معاش بھیڑ بکریاں پالنا اور پھر ان کے اون سے کپڑے بنا کر ارد گرد کے تجارتی قافلوں پر فروخت کرنا تھا۔ کائی قبیلہ ایک جنگجو قبیلہ ہے۔ نہ صرف اس قبیلے کے مرد ماہر جنگجو تھے بلکہ عورتیں بھی نہ صرف تلوار اور ڈھال چلانا خوب جانتی تھیں بلکہ تیر بازی میں بھی مردوں سے کم نہ تھیں۔ کائی ایک طرف بے رحم موسموں کے نشانے پر تھا اور دوسری جانب منگولوں اور صلیبیوں سے لڑ رہا تھا۔ ہمت اور جرت کی عجیب داستان تھی کہ چرواہوں کا یہ خانہ بدوش قبیلہ جو جاڑے کے بے رحم موسم میں قحط سے بچنے کے لیے امیر سے ایک زرخیر چراگاہ میں قیام پذیر ہونے کی اجازت مانگ رہا ہوتا ہے، آگے چل کر ایک ایسی عظیم سلطنت کی بنیاد رکھ دیتا ہے جو 800 سال قائم رہتی ہے۔ یہی کائی قبیلہ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کائی قبیلے کے مکمل تاریخ۔ اس وقت کائی قبیلہ کہاں آباد ہے اور اس کے موجود جانشین کس حال میں ہے۔ کائی قبیلہ 11ویں صدی میں وسط ایشیا سے اناتولیا آیا، جہاں اس وقت سلجوقی سلطنت کی حکمرانی تھی۔ اس کے علاوہ قبیلے کے بعض خاندان 14ویں صدی سے بلقان میں بھی آباد ہیں۔ بعض مورخین اور مجموعہ دستاویزات عثمانی سے معلوم ہوتا ہے یہ قبیلہ 11ویں صدی سے منگولوں کے حملوں کی وجہ سے اپنے سردار گندوز الب کی قیادت میں وسط ایشیا سے ہجرت کر کے اناتولیا آ گیا تھا، جو اس وقت سلجوقی سلطنت کے ساتھ تھا۔ اناتولیا پہنچ کر یہ قبیلہ مشرقی اناتولیا کے شہر اخلات میں خیمہ زن ہوا۔ اگلے سال اس کے سردار گندوز الب کی دریائے دجلہ میں گر کر موت ہو گئی۔ اس کے بعد ان کے بیٹے سلمان شاہ قبیلے کے سردار بنے۔ چند برسوں کے بعد دریا پار کرتے ہوئے ان کی بھی موت ہو گئی۔ بعد ازاں ان کے بیٹے ارطغرل قبیلے کے سردار بنے، جو سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد تھے۔ آج بھی مشرقی اناتولیا میں کائی قبیلے کے بہت سے آثار اور قبریں ملتی ہیں۔ قبیلے کا سردار بننے کے بعد ارطغرل غازی خاندان کے ساتھ ازنجان چلا گیا، جہاں 2 قبیلوں کے درمیان جنگ چل رہی تھی۔ ارطغرل کونیا کے سردار سلطان علاء الدین اول سے جا ملا، جو سلاجیکا روم کے زوال کے بعد جا ملا، اور وہ ایک مضبوط سلطنت بنی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ خاندان تقریباً سن 1229 عیسوی میں اخلات سے ہجرت کر کے دریائے دجلہ پار کر کے کونیا چلا گیا۔ موجودہ ترکی میں صوبہ بلجیک کائی قبیلے کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ عثمانیہ سلاطین کا شجرہ نسب اسی قبیلے سے جا ملا۔ کائی قبیلے کو ترکی میں عزت حاصل ہے، بلکہ جمہوریہ کے اقتدار میں اسی قبیلے کے دلدادہ ہیں۔ طیب برتغان نے کائی قبیلے کی باقیات کو محفوظ رکھا ہوا ہے، اور کائی قبیلے کے پرچم کو آج بھی اتنی ہی اہمیت دی جاتی ہے جتنی ترکی کے جھنڈے کو۔ عظیم ترک کائی قبیلے نے عالم اسلام کو طویل تر روشن مستقبل کے لیے اللہ کا نظام اللہ کی زمین پر قائم دائم رکھنے کے لیے بیش بہا قربانیاں دیں، مردوں، عورتوں، بچوں کی شہادتیں دیں۔ عظیم سلطنت عثمانیہ کی بنیادوں میں اس عظیم قبیلے کے عظیم مجاہدین جان بازوں کا مقدس خون شامل ہے۔ یہ لوگ نہ تو اب اپنے اجداد کی طرح خیموں میں رہتے ہیں اور نہ ہی غلہ بانی کرتے ہیں، مگر آج بھی نہ صرف یہ لوگ اپنے اجداد کی رسم و روایات کی پیروی کرتے ہیں بلکہ 700 سال گزر جانے کے باوجود بھی یہ قبیلہ آج مشہور زمانہ ڈرامہ ارطغرل غازی میں لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے،
اور تاریخ نے ایک بار پھر ان کے پرچم کو بلند کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ظلم کے خلاف لڑنے